جائے گا۔ اب یہاں پر ہمارے سابق محترم نے اس کو بھی رد کر دیا جو بھی اسی تفسیر میں ہے۔ وذکر علی بن ابراہیم بن ہاشم انہا نزلت فی مہدی الامہ واصحابہ۔ اللہ اکبر۔ وَأَوَّلُهَا خِطَابٌ لِمَنْ ظَلَمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَتَلَهُمْ وَغَصَبَهُمْ حَقَّهُمْ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کے بعد کیا پڑھوں۔ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے غصب کیا حق آل محمد، جنہوں نے ظلم کیا آل محمد پر، وہ مرتد نہیں ہیں تو کون ہیں؟ اس تفسیر کی البتہ یہ بحث میں آج نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سابق محترم نے جس اہم ترین کتاب کا حوالہ دیا ہے، ذرا اسے دیکھیے، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مرحوم طبرسی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب ہماری معتبر ترین تفاسیر میں سے ہے۔ اس کا ایک جملہ پڑھ کر ان کی ایک اور خیانت میں آپ کو آج دکھاتا ہوں۔ آج صرف میں موضوع کو بھی چھیڑوں گا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن میں موضوع کو چھیڑوں گا، ان کی یہ خیانت ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو۔ ذرا یہ دیکھیے، انہوں نے ایک اور لیکچر میں یہ ارشاد فرمایا ہے، امن کان میتن فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ اس کی تفسیر میں سورہ انعام کی آیت نمبر 122 کی تفسیر میں انہوں نے مرحوم علامہ طباطبائی، آیت اللہ علامہ طباطبائی کی تفسیر کو انہوں نے اس طرح سے ذکر کیا جیسے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، صرف ایک نسخہ ہے جو ہمارے سابق محترم کے پاس ہے اور انہیں کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تفسیر المیزان، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 348 348، اس میں یہ دیکھیے میں پھر دکھا رہا ہوں، میں اس کے صفحہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا تھا کہ وقد روى السیوطی فی الدر المنصور عن زید بن اسلم ان الآیت نزلت فی عمار بن یاسر، وروی ایضا عن ابن عباس وزید بن اسلم انہا نزلت فی عمر بن الخطاب و ابی جہل۔ اب یہاں پر علامہ طباطبائی کے اگلی سطر کو وہ چھوڑ گئے جو انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اس روایت کی، جو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو جہل۔ اب ظاہر ہے پھر انہیں بھی کہنا پڑے گا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اس آیت کا اگر اس روایت کو مانا جائے کہ حضرت عمر بن خطاب کے شان میں نازل ہوئی، تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو جہل ان فی عمر بن الخطاب و ابی جہل۔ یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو واضح کر کے دکھا رہا ہوں۔ وروی ایضا عن ابن عباس، یہ جو انہوں نے ہمارے سابق محترم نے تفسیر المیزان کو سامنے رکھ کر اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے، یعنی وہ تفسیر المیزان کو علامہ طباطبائی کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنانا چاہتے تھے کہ شاید وہ بھی معاذ اللہ حضرت عمر ابن خطاب اور ابو جہل کو اس آیت کا مصداق مانتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے زید ابن اسلم سے کہ یہ آیت، یعنی آیت کون سی ہے؟ افمن کان میتن، کیا وہ شخص کے جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی زندگی عطا کی۔ یہاں مردہ سے مراد کفر اور شرک یا نفاق ہے، کفر و شرک ہے، اور فاحییناہ یعنی حیات عطا کی، یعنی اسے ایمان عطا کر دیا۔ وجعلنا لہ، یہ البتہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت بھی ہے، اور ہمیں ہمارے سابق محترم کی اپنی لکھی ہوئی ایک کتاب بھی ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، ترجمہ قرآن ہے وہ، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے ترجمہ کہ اس مردگی سے مراد کفر اور شرک ہے، اور حیات سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمان عطا کیا۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اس آیت کو الفاظ
کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم نے اس کے لیے نور قرار دیا, یمشی بہی فی الناس, اس نور کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. یہ ہے آیت. اس کی روایت کیا ہے؟ ان ابن عباس, یعنی ایک روایت سیوطی نے در منصور میں ذکر فرمائی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی عمار بن یاسر کے حق میں. یہ تو میرے خیال میں ان کے فائدے کی نہیں ہوگی, اس لیے اس پر انہوں نے زور نہیں دیا. اور جو زور دیا وہ کیا فرمایا ہے؟ ان ابن عباس و زید بن اسلم انہا نزلت فی عمر بن الخطاب و ابی جہل. یہ ان دو حضرات کے بارے میں آئی ہے, یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کے بارے میں آئی ہے. اب یہاں پر علامہ کا بیان سنیے. علامہ کا بیان یہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے. یہ ذرا میں اس کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں, یہ ذرا دیکھیے. وَالسِّيَاقُ يَأْبَى كَوْنَ الْآيَةِ خَاصَّةً. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ دیکھیے, یہ ہے اس روایت کے بارے میں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت کا سیاق یعنی طرز بیان اور انداز خطاب ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہیں کرتی. یعنی اس سے مراد کہ وہ پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے, اللہ نے انہیں ایمان کا کے ذریعے سے ایسا نور عطا کر دیا کہ وہ اب زمین میں چلتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو بھی نور ہی نور دیے جا رہے ہیں. اس سے مراد اگر یہ لیا جائے تو علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالسِّيَاقُ يَأْبَى كَوْنَ الْآيَةِ خَاصَّةً. یہ دیکھیے, یہاں میں یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں بار بار. وَالسِّيَاقُ يَأْبَى كَوْنَ الْآيَةِ خَاصَّةً. سیاق کلام انکار کرتا ہے اس بات سے کہ اس سے مراد کوئی خاص فرد ہے. اب میں یہ ایک بات, اچھا یہ ایک حوالہ جو انہوں نے آدھا پڑھا, لا تقربوا الصلاۃ پڑھا, وانتم سکارا نہیں پڑھا. تفسیر نمونہ, آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا حوالوں کے ذریعے یہ بتاؤں کہ یہ کس طرح سے غلط بیانیاں اور جھوٹ فرما رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے مفسرین اور علماء کرام کے بارے میں. یہ ہے تفسیر نمونہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں حضور نے ارشاد فرمایا. علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ان کی کتاب ہے اور میں ان سے ملا ہوا ہوں, اور یہ ہے وہ ہے, اور یہ ان کی کتاب سے بھی وہی کام کیا. ایک قول بیان کر دیا, پھر اس پر جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے وہ چھوڑ دیا. یہ دیکھیے ناصر مکارم صاحب نے لکھا ہے. آئیے ذرا وہ انہوں نے جو روایت ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے اہل سنت مفسرین, یہاں یہ لفظ انہوں نے نہیں لکھا, یہ نہیں پڑھا انہوں نے. وہ کیا فرما رہے ہیں, بہت سے اہل سنت مفسرین زیر نظر آیت کے ذیل میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حمید ابن زیاد کہتا ہے کہ میں محمد بن کعب کے پاس گیا. میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا جمیع اصحاب رسول اللہ فی الجنہ محسنہم و مسیئہم. یعنی رسول اللہ کے تمام اصحاب جنتی ہیں, چاہے وہ نیک ہوں یا گناہ گار. میں نے کہا یہ بات تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اس آیت کو پڑھو, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور آخر تک کہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس نے مزید کہا لیکن تابعین کے بارے میں ایک ہے, اور وہ یہ کہ تابعین صحابہ کی طرف نیک کاموں میں پیروی کریں. تابعین صرف اسی صورت میں اہل نجات ہیں, لیکن صحابہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ تفسیر المنار اور تفسیر کبیر فخر رازی نے, آغا مکارم شیرازی نے اس کا حوالہ دیا ہے, اپنا نظریہ